حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانگی کے لیے تیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرما دی تھی. تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ نئے نئے خلیفہ بنے ہو، آپ کی نئی نئی حکومت ہے، ابھی تک استحکام نہیں آیا، تو آپ اس طرح کرو، اس لشکر کو روک لو. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ میرے نبی کا بھیجا ہوا لشکر ہے، مدینے میں استحکام ہو یا نہ ہو اس بات سے غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ یہ لشکر میرے نبی نے روانہ کیا تھا، اس لیے یہ روانہ ہوگا. کوئی مصلحت، کوئی سیاست اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے نہیں ہے. جو لوگ زکوٰۃ کے انکاری تھے ان سے جہاد کے لیے جانے لگے تو پھر مشورہ آیا کہ ابو بکر آپ کی نئی نئی خلافت ہے، ابھی تک آپ کے پاؤں سے مضبوط نہیں ہوئے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو رہنے دو، اپنی حکومت مضبوط کر کے زکوٰۃ لے لینا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، زکوٰۃ میرے نبی کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی کے دور میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اس نے وہ رسی بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو میں اسے بھی جہاد کروں گا. یہ ایسے صحابہ اکرام تھے اور ان کی ایسی محبت تھی، جان کی پرواہ نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ حرف آخر ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آلات کے مطابق ہو یا نہ ہو، نفع نظر آ رہا ہو، نقصان نظر آ رہا ہو، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، بس ویسا ہی کرنا ہے. ایسی صحابہ کی جماعت تھی. اور یہی چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ سیاست اپنی جگہ، مصلحت اپنی جگہ، نفع نقصان اپنی جگہ، اللہ کا نبی تو مسلمانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. آج اگر ہمیں بھی اللہ کے نبی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے تو ہم کامل ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.